اسلام نے طہارت و نفاست پر بہت زور دیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت اور دل و دماغ تر و تازہ رہتا ہے، سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نیک سیرت انسان ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جس کی طبیعت میں گندگی اور خباثت ہو۔ مباشرت کا پہلا ادب یہ ہے کہ پہلے آدمی وضو کا اہتمام کرے۔ اسلام انسان کو ہمیشہ باوضو رہنے کی تلقین کرتا ہے، یہاں تک کہ باوضو ہونا سونے کے آداب میں سے ہے۔ فضول گفتگو سے اجتناب۔ مباشرت کے وقت فضول گفتگو کرنا مکروہ ہے، اس طرح جماع کے وقت بھی بولنا مکروہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کی وجہ سے اولاد گونگی اور لنکنت دار پیدا ہوتی ہے۔ مباشرت کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی اس وقت قبلہ رخ نہ ہو۔ جماع کے وقت قبلہ رخ ہونا مکروہ ہے۔ صفائی کے لیے علیحدہ کپڑا۔ عورت کے لیے مستحب ہے کہ اس موقع پر ایک الگ کپڑا رکھے تاکہ وہ اس کپڑے سے مباشرت کے بعد صفائی کر سکے۔ اس کے بعد مرد اس کپڑے سے اپنی علائش وغیرہ صاف کرے۔ اگر دوبارہ جماع کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے عضو خاص کو دھو لینا چاہیے، پھر وضو کر لینا چاہیے۔ جماع دراصل مکمل سائنسی اور ایک اشفالی عمل ہے۔ اس میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ جب اس عمل کے دوران خون تیز ہوتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وضو ایک مناسب اور موزوں عمل ہے۔ اگر جماع سے قبل وضو کر لیا جائے تو سرعت انزال کی تکلیف میں فائدہ ہوگا۔